ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص. انگنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، آل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا پیارا دین ہم تک پہنچا. رب کریم ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں
مسجد سے محبت اور اس کے فوائد کے عنوان پر آپ نے گفتگو سنی تھی۔ جو بیان کیا تھا امید ہے آپ کے ذہنوں میں وہ محفوظ ہوگا۔ جہاں پچھلے جمعہ میں گفتگو کو روکا تھا وہاں سے بات کو آگے چلانے کی میں کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ مسجد کے ساتھ محبت، اس کے بے شمار فوائد ہیں، فضائل ہیں۔ دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ دنیا میں مسجد کی محبت باعث اطمینان ہے، باعث راحت ہے، باعث مسرت ہے، باعث سعادت ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ اور آخرت میں مسجد کی محبت باعث رحمت ہے اور باعث نجات ہے اور جنت میں لے جانے والا بہترین عمل ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے، دانا کون ہے، سیانہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب کتاب کرتا ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، آج میں نے گناہ کتنے کیے، نیکیاں کتنی کی، اپنا حساب اور احتساب کرتا ہے۔ اور دوسری صفت اس میں یہ ہے وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وہ ایسے اعمال کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام ہے۔ ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے وہ اعمال، وہ نیکیاں جن کا ثواب اس کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے 10 کے قریب چیزیں ذکر فرمائیں۔ ان 10 چیزوں میں جن کا اجر و ثواب اور فائدہ بندے کو مرنے کے بعد ملتا ہے، الفاظ ہیں او مسجدن بناہ، وہ مسجد جو بندے نے اپنی زندگی میں بنائی ہے، تعمیر کی ہے، مرنے کے بعد بندے کو یہ عمل فائدہ دیتا رہتا ہے اور اس کو مرنے کے بعد ثواب ملتا رہتا ہے۔ مسجد بنانا، اس کو آباد کرنا، اس سے محبت، یہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کا حقدار بنائے گی۔ مسجد کے ساتھ محبت، اس کو آباد کرنا، اس میں آنا جانا، یہ بہترین اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، درجات کو بلند کر دیتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ لہذا جو بندہ مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور کسی بھی مسجد کی تعمیر میں کسی کو حصہ ملانے کی توفیق ملتی ہے، وہ بڑا ہی سعادت مند ہے۔ کیونکہ آپ نے سنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے چھوٹی کسی بندے نے مسجد تعمیر کی، اس کے بدلے میں بھی اللہ اس کا محل، کوٹھی اور گھر جنت میں بنائے گا۔
ایک اور لحاظ سے سمجھے، میرے نام جو زمین ہے، جائیداد ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی اراضی ہے، میرے مرنے کے بعد وہ تقسیم ہو جائے گا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ تقسیم ہوگی۔ اولاد کا حصہ، قریبی رشتہ دار جن کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے، والدین وغیرہ، وہ ترکہ تقسیم ہوگا، مال میراث تقسیم ہوگا، لوگوں کو حصے دیے جائیں گے، وہ بانٹ دیا جائے گا۔ لیکن بندے کی ایک زمین ہے جو اس کے مرنے پر بانٹی نہیں جاتی، بلکہ قیامت تک اس کے نام رہتی ہے۔ وہ کون سی زمین ہے؟ جو اس نے مسجد کے لیے خریدی، اس نے لے کر مسجد کو وقف کر دی، اللہ کے گھر کے لیے اس نے زمین دے دی۔ مرنے کے بعد ساری جائیداد اس کی تقسیم ہوگی، لیکن یہ زمین کا ٹکڑا تقسیم نہیں ہوگا، قیامت تک اس کے نام رہے گا، اور قیامت والے دن اس کی نجات کا ذریعہ اور جنت میں داخلے کا باعث بنے گا۔ تو بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو مسجد کی آباد کاری، مسجد کی تعمیر، مسجد کی ترقی کے لیے اللہ موقع عطا فرمائے۔ خاص طور پر مسجد کی تعمیر کے لیے زمین خریدنے کا عمل بہت ہی عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے یہ نیکی کا کام لے، کہتے ہیں آمین۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش قسمت اور سعادت مند لوگوں میں شامل فرمائے جو مسجد بنانے کے لیے جگہ خرید کر دیتے ہیں، اور اس نیکی کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز میں اپنی امت کو مسجد کے ساتھ جڑے رہنے کی تعلیم دی، مسجد کے ساتھ محبت کی تعلیم دی، مسجد کے آداب بتائے، مسجد میں نماز پڑھنے کے فوائد بتائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت ایک حدیث میں ہے 25، ایک میں ہے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھی ایک نماز، وہی نماز باجماعت پڑھی 27 نمازوں کا ثواب۔ پھر اللہ نے موقع دیا، حج کے لیے چلا گیا، عمرے کے لیے چلا گیا، اللہ نے اس کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی سعادت بخشی۔ وہاں ایک نماز کا جو ثواب ہے 1000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب ہوا تو بعض علماء کے مطابق اس کو ایک جو نماز ہے، ایک نماز 27,000 نمازوں کے برابر ثواب دلوائے گے۔ پھر اللہ نے اس بندے کو مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی توفیق دی باجماعت۔ عام مسجدوں میں پڑھی جانے والی جو نماز ہے اس کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس مسجد میں 27 ملتی ہیں، 27 کو 1,00,000 کے ساتھ ضرب دیں، خانہ کعبہ میں جو باجماعت نماز پڑھی جائے 27 لاکھ نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ جس کے دل میں مسجد کی محبت ہوگی، جس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا، جو مسجد میں جائے گا، جس کو مسجدوں میں جانے کی توفیق ہوگی،
اللہ ہم سب کو یہ توفیق دیتا رہے۔ بالخصوص مسجد نبوی اور مسجد حرام کی ایک نہیں کئی نمازیں پڑھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نماز با جماعت پڑھنی ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ دن میں 5 بار جب بندہ مسجد میں آئے گا اس کا مسجد میں دل لگ جائے گا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے، جماعت کے بغیر نماز پڑھتا ہے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں، ابھی کافی ٹائم پڑا ہے، نماز کا ٹائم گزر گیا، گھر پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی معقول عذر ہے، بیماری ہے، خوف ہے، حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ مسجد نہیں جا سکتا، تو اس عذر میں مجبوری کی حالت میں اس کی نماز ہوگی۔ لیکن بغیر شرعی عذر کے جو بندہ بغیر جماعت کے گھر میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب نمازوں کی اگر حفاظت کرنی ہے تو مسجد میں آنا پڑے گا، اور یہ نماز ایمان ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، جن لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے پتہ نہیں تھا، انہوں نے کسی طرف بھی منہ کر کے نمازیں پڑھی، اللہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ بات نماز کی ہے، اللہ فرماتے ہیں لیضیع ایمانکم، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے۔ تو مسجد کے ساتھ جو تعلق اور محبت آنا جانا ہے، یہ بندے کی ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا، اور اس خطبے میں انہوں نے بیان فرمانے لگے ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ محبت کرتے تھے، آپ نے ہمیں سنتیں سکھائیں، آپ نے ہمیں بہترین طریقے سکھائے، ان طریقوں میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ نماز با جماعت مسجد میں جا کے پڑھنی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام نے نماز با جماعت کی تعلیم دی، ہم میں سے ہر بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تھا۔ کوئی بندہ با جماعت نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، سوائے اس آدمی کے جو کھلم کھلا واضح طور پر منافق مشہور ہو چکا ہوتا تھا، جس کا نفاق ظاہر تھا، وہ تو نماز سے پیچھے رہتا تھا، اور جو عام طور پر منافقین تھے وہ بھی ڈر کی وجہ سے با جماعت نماز ادا کرتے تھے۔ منافق ڈر کی وجہ سے با جماعت نماز پڑھتے تھے، اور آج سچے مومن گھروں میں مصلی بچھائے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آنکھوں سے معذور ہوں، میرا بدن بہت کمزور ہے، میرا گھر مسجد سے دور ہے، راستہ بھی کوئی بہتر نہیں ہے، اور میں جس جگہ سے گزرتا ہوں وہاں خطرہ ہے درندوں کا،
کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، لیس لی قائد، مجھے کوئی مسجد تک چھوڑ کر جانے والا، لے کر آنے والا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتی ہیں اللہ کے دین میں؟ کیا میرے لیے کوئی اجازت ہے کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں؟ رحمت والے نبی، رؤوف الرحیم نبی، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا عبداللہ ٹھیک ہے، گھر میں نماز پڑھ لیا کر۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی نہ صحابی تھے، واپس جانے لگے، رحمت کائنات نے بلایا، فرمایا تعال یا عبداللہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ بتا هل تسمع النداء، کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ یا رسول اللہ اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اذان کی آواز سنتا ہے، لا اجد لک رخصتا، پھر تیرے لیے کوئی رعایت اور نرمی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نابینا کو، ایک بوڑھے کو، ایک کمزور کو، ایک مجبور کو اللہ کے نبی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ صحت مند، ہٹا کٹا، تندرست و توانا، بغیر شرعی عذر کے جب گھر میں نماز پڑھے گا، اس کی نماز کیسے ہوگی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجب، اگر اذان تم سنتے ہو پھر اس کو، پکار کو، اعلان کو اور آواز کو لبیک کہتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے، فاجب، مسجد میں آ کر تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، تمہیں مسجد میں نماز کی رعایت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسجدوں کو آباد کیسے کرنا ہے؟ باجماعت نماز ادا کر کے۔ اور جو لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کتنی سختی کی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں لوگ نماز با جماعت کے اس قدر پابند تھے، اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تو اس کو بھی مسجد میں لایا جاتا، نماز با جماعت وہ بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہاں تک کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کے کندھوں کا سہارا لیا ہوتا تھا، اس کو آ کر صف میں بٹھا دیا جاتا، وہ بیٹھ کر نماز با جماعت ادا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم اخالف الى رجال یتخلفون عنها۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے، تو پھر میں ایندھن جمع کراؤں، لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر میں حکم دوں کہ ان کے گھروں کو ان سمیت آگ لگا کے ان کو جلا دیا جائے۔ اب اندازہ لگائیں اس مسلمان کے ایمان کی کتنی قیمت ہوگی جس کو اس کے گھر سمیت اللہ کے پیغمبر جلانے کا ارادہ فرمایا۔ ایک حدیث میں اگر گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے، جو لوگ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آئے، میں ان کو جلوا دیتا، آگ لگوا دیتا، ان کے گھروں کو جلوا دیتا، کیونکہ عورت اور بچے کے اوپر مسجد میں آ کر نماز با جماعت پڑھنا فرض نہیں ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ ترک فرما دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز بھی با جماعت ادا کرنی ہے۔ اور با جماعت نماز ادا کرنے سے بعض اوقات یہ تو کم از کم بتایا گیا 27 کو اخلاص کے اوپر ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ محنت ہوگی،
اتنا زیادہ مزید واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھاتے جائیں۔ پھر مسجد میں آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، تاکہ اس انداز سے بھی مساجد کو آباد کیا جائے۔ قرآن سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا یہ بھی عظیم الشان عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں، دنیا والے، دولت والے، درہم و دینار والے، روپے پیسے والے، کوٹھیوں والے، پلاٹ والے، باغات والے لوگ موجود تھے، لیکن نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ یہ کون سا خوش قسمت ہے جس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ تو قرآن کی تعلیم کے لیے مساجد کو آباد کرنا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے مساجد میں جانا ہے، اور قرآن کے حلقے، ماحول، گروپ بنانے ہیں مسجد میں، تاکہ ہر عمر کا بندہ قرآن کریم سیکھے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ روزانہ صبح سویرے بطحان یا عقیق وادی میں جائے، وہاں سے 2 موٹی تازی اونٹنیاں، بڑی قیمتی اونٹنیاں، بغیر کسی گناہ، بغیر کسی لڑائی کے بس جائے، چپ کر کے مفت میں لے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم سب یہ چیز پسند کرتے ہیں، اتنا قیمتی مال بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جہاد کے، بغیر کسی کو دکھ پہنچانے کے مفت میں مل جائے، سب پسند کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد میں کیوں نہیں جاتا جہاں وہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرے یا اس کی تلاوت کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ آج جو قیمتی اونٹنی ہے 3 لاکھ روپے کی ہے، مسجد میں جا کر قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنا یہ 6 لاکھ کا مفت مال ملنے سے بہتر ہے۔ لیکن یہ کام وہ کرتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہے اور ادھار پہ جس کا یقین ہے، کیونکہ اکثریت تو نقد پر یقین رکھتی ہے، جو نظر آ رہا ہے نقد ہے وہ ٹھیک ہے، جو اللہ دے گا، جو اللہ عطا فرمائے گا، جو جنت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، بہت کم لوگوں کا ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، اور بھی تو ہوں گے، اکیلے تھوڑی ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں آ کر قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنا یا پڑھنا، اس کو سمجھنا ایسے ہے کہ 2 اونٹنیاں مفت میں مل گئی ہیں، بلکہ فرمایا خیر اللہ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، فرمایا جو 2 آیات جا کے سیکھتا ہے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، جو 3 آیات سیکھتا ہے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور جو 4 آیات سیکھتا ہے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی اللہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کر یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، قرآن کریم واسعهم الرحمہ، اللہ کے فرشتے اس طرح کی مجلس کو زمین پر قلب ہوتے رہتے ہیں، جب یہ سایہ نصیب ہوتا ہے حفتهم الملائکہ، فرشتے اس طرح کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے۔
ذکرہم اللہ فی من عندہ، تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے اللہ کے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ان خوش قسمت لوگوں کا فرشتے ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ سعادت کن کو ملتی ہے؟ جن کا مسجد کے ساتھ تعلق ہو۔ یہ خوش قسمتی، یہ خوشخبری کن کو نصیب ہوتی ہے؟ جو مسجد میں آتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور مسجدوں میں آ کے اللہ کے کتاب کو سنتے ہیں، درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، تعلیم قرآن میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں کے پاس آئے، کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کیا تم واقعی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سن لو، میں نے تم سے حلف اس لیے نہیں لیا کہ میں تمہیں سچا نہیں سمجھتا، بلکہ حقیقت یہ ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف لائے، کچھ لوگوں کو مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ نے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اسلام کی طرف ہمیں ہدایت دی، اور منا بھی علینا، اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا، ہمیں مسلمان بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جس طرح میں نے تم سے پوچھا کیا تم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو تمہارے بیٹھنے کا صرف یہی مقصد تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بے شک ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں صرف اس لیے بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں تمہیں سچا نہیں سمجھتا، بلکہ اصل بات یہ ہے ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے آ کے اطلاع دی اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کو یاد کرنا، قرآن سیکھنا کتنے عظیم الشان عمل ہے، کتنی عزت دلانے والے عمل ہیں، قابل فخر عمل ہے کہ اللہ فرشتوں میں اپنے ان بندوں کے اوپر فخر کر رہا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور آپ سب بھائیوں کے لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یہ خوشخبری ہے کہ آپ بھی یقین کریں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے، فرشتے بھی ادھر موجود ہیں اور پھر اللہ بھی ہمارے اوپر فخر کر رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس طرح کی محافل اور مجالس میں جہاں اللہ کا ذکر ہو، قرآن کا درس ہو، جانے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو اس چیز کی قدر تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، دکانداروں کو کہا تم یہاں کاروبار میں مصروف ہو، وہاں مسجد میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے دکانیں بند کی، فٹافٹ جائیں اللہ کے رسول کی جو ورثہ ہے، وراثت ہے، اس میں سے ہم بھی لیں۔ مسجد میں آئے، آ کر دیکھا کوئی خاص تبدیلی، کوئی چینجنگ، کوئی نیا کام نہیں ہے، کوئی دنیا کا مال نہیں بانٹا جا رہا، کوئی جائیداد، کوئی روپے پیسے تقسیم نہیں ہو رہے۔ واپس آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کہا آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے،
ہم تو وہاں گئے، وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے مسجد میں کسی کو دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں دیکھا، وہاں بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ حرام کے بارے میں مسائل سیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تم پہ افسوس ہو، وہی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو لوگ لے رہے تھے، تم نے لی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر جب دنیا سے جاتے ہیں مال و درہم و دینار لم یورثوا، ان کا ورثہ نہیں ہوتا، اگر وہ جاتے ہیں تو دین کا علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا، دین کو سیکھنا، درس قرآن میں بیٹھنا، یہ رسول اللہ کا وارث ہے، اور وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو رسول اللہ کا وارث ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہی تو رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد تقریباً 4.5 سال انہوں نے اس طرح گزارے، وہ کہیں نہیں جاتے تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے۔ کہتے ہیں میری حالت اس طرح ہوتی تھی کہ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے مجھے دوڑے پڑتے تھے، لوگ میرے اوپر سے گزر جاتے تھے، بعض اوقات رش کی وجہ سے میرے اوپر سے گزر جاتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ کوئی دیوانہ شخص پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی جنون نہیں ہوتا تھا، وہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، لیکن مسجد میں رہتا تھا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آپ حدیث سنائیں گے، میں سنوں گا، یاد کر لوں گا۔ اللہ کے پیغمبر آئیں گے، کوئی مسئلہ بتائیں گے، میں سنوں گا، یاد کر لوں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ تو مسجد کے فضائل، فوائد، اس میں آنے جانے کی فضیلتیں، عظمتیں، سعادتیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد کے ساتھ دلی تعلق نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے، مساجد بنانے، ان کی تعمیر، ترقی میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، الحمدللہ اس مسجد میں جہاں آپ جمعہ نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر نماز کے بعد قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ 5 نمازیں ہیں نا، ہر نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اثر تک، عصر کی نماز کے بعد ایک اور قاری صاحب بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، مغرب کے بعد پھر قاری صاحب بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، عشاء کے بعد ترجمہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے جس میں تمام نمازی تقریباً بیٹھ کر قرآن کریم کی 1 یا چھوٹی 2 آیات، بڑی آیات ہوں تو 1 آیت کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اس کے احکام و مسائل اور مختصر تفسیر سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور بعض سبق بھی سناتے ہیں۔ 5 نمازیں ہیں اور الحمدللہ ہر نماز کے بعد اس مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کا انتظام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ معاونین کے ساتھ خصوصی تعاون فرمائے اور مسجد کی انتظامیہ کی محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور مسجد انتظامیہ اور تمام رفقا کو اور بھی اس سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کی دوسری منزل پر بھی بچیوں کے لیے قرآن کریم حفظ اور ناظرہ کی کلاس ہوتی ہے جس کا ٹائم صبح 8 بجے سے 12 بجے تک، وہاں بھی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ خود بھی قرآن کریم سیکھنے والے بنیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم سکھانے کی اور ان کو مسجد میں لانے کی تو کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ان کے بچوں کو، ہماری نسلوں کو مسجد کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، مسجد کے ساتھ حقیقی تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ اس مسجد کے ساتھ محبت کرنا ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد